أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کافر لوگوں نے کہا ہم اس قرآن کو کبھی بھی نہ مانیں گے ولا بالذی بین یدیہ اور نہ قرآن سے پہلے والی آسمانی کتابوں کو مانیں گے. ولو تری اے نبی جی اگر آپ دیکھیں اذ الظالمون جب ان ظالم لوگوں کو موقوفون عند ربهم ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا یرجع بعضهم الى بعض القول تب یہ ایک دوسرے کی طرف بات کو پھینکیں گے لوٹائیں گے. جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا تھا للذین استکبروا وہ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا لولا انتم کہ اے متکبر لوگوں اگر تم نہ ہوتے لکننا مومنین تو ہم بھی ایمان لانے والے ہو جاتے. قال الذین استکبروا تو متکبر لوگ ان لوگوں سے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی کہ تم نے بات ہماری طرف تو ڈال دی ہے یہ بتاؤ کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے بعد اذ جاءکم جب ہدایت تمہارے پاس آئی تھی بل کنتم مجرمین بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے تم خود ہی جرم کرنے والے تھے ہمارے سر پہ ڈال رہے ہو. تب ان کی بات سن کر کمزور لوگ کہیں گے متکبر لوگوں سے نہیں بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا کہ ہم تو تمہارے ماتحت تابع دار ہوا کرتے تھے تمہارے دن رات کے مکر نے ہمیں گمراہ کیا اذ تأمروننا کہ جب تم ہمیں حکم کرتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور اللہ کے مقابلے میں اور بتوں کو شریک بنائیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اور وہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کے مارے اپنا سر چھپائیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا تو دونوں طرح کے لوگوں کی گردنوں میں ہم توق کو ڈالیں گے. اغلال سے مراد توق ڈالیں گے فی اعناق الذین کفروا کافر لوگوں کی گردنوں میں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جن کو وہ کرتے تھے. وما ارسلناک فی قریۃ من نذیر
ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی بھی ڈرانے والا نہیں بھیجا الا قال مترفوہا مگر اس کے خوشحال مالدار لوگ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون کہ اے نبیو جو کتابیں تمہیں دے کر بھیجی گئی ہیں ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں وقالو اور کہنے لگے نحن اکثر اموالا و اولادا ہم تو تم سے مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں و اولادا اور اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں وما نحن بمعذبین اور ہمیں ہمارا مال ہماری اولاد بچا لے گی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا قل اے نبی جی آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر جہاں تک تم روزی کی بات کرتے ہو کہ تمہارے پاس روزی زیادہ ہے مال زیادہ ہے تو وہ اللہ ہی ہے جو روزی کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اس میں تمہارا کوئی بھی کمال نہیں جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ روزی کا کم کرنا اور روزی کے زیادہ کرنے کی حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس میرے عزیز دوستوں آج کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ جن کو مطلب کچھ لوگ اپنے سامنے کمزور بنا کر ان کی دین اور ان کی دنیا داری دونوں کے ساتھ یعنی جسے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایسے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ہمارا دین بھی ہوتا ہے ہماری دنیا بھی ہوتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنا دین بھی ان کے حوالے کیا ہوتا ہے اور اپنی دنیا بھی ان کے حوالے کی ہوتی ہے، مطلب ہم ان کو ہر اعتبار سے اپنا پیشوا مانتے ہیں یا ان سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی مشورہ لیتے ہیں، دینی معاملات کے اندر بھی مشورہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کا تذکرہ ذکر کیا کہ دنیا کے اندر تو یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ قرآن سے پہلے والی جو کتابیں ان کو مانیں گے۔ اصل میں یہ مشرکین مکہ جمع ہو کے کچھ یہود کے پاس یا عیسائیوں کے پاس گئے اور ان سے آ کے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آدمی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا یہ بتاؤ کہ کیا ان کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر کوئی بات چیت آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آئی ہے، ان کی صفات، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہم تو خود چھپاتے ہیں ورنہ ان کے حالات تو ان کی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو بجائے مشرکین مکہ یعنی ان کی بات سن کر ہدایت کی طرف آنے کے کہنے لگے کہ نہ ہم تمہیں مانتے ہیں نہ اس قرآن کو مانتے ہیں، نہ ہم تمہیں مانتے ہیں نہ ان کتابوں کو مانتے ہیں، پہلی والی کتابیں بھی جھوٹ تھی معاذ اللہ، یہ قرآن بھی جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ نبی جی آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ جو اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے، وہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم ہے، کہ جس کو نماز سمجھنا ہے، روزہ سمجھنا ہے، زکوٰۃ سمجھنا ہے، ماں باپ کی خدمت سمجھنی ہے اور اسی طریقے پہ حسن معاشرت، حسن معیشت، ساری کی ساری وہ زندگی جو خدا کے دین نے بتائی ہے جس کو سمجھ نہیں آتی ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے پہلے پارے کے اندر ذکر فرمایا کہ بھلا اس سے بڑھ کر کون سا ظالم ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روک دے، منع مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھر میں آنے سے روک دے، سجدہ کرنے سے روک دے، اللہ کی بات کہنے سے روک دے، اللہ کا تذکرہ کرنا سے روک دے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں ظالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نبی جی جب ان ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے تو پھر تب ان کی آپس میں دوستیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لو جی میرے پیچھے تو پورا محلہ ہی کھڑا ہے، میرا تو ماشاءاللہ اتنا ووٹ ہے، میرا تو اتنا جسے کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ میرے فین فالوور ہیں اور مجھے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں، میری محبت کرنے والے ہیں، میرے ایک اشارے پہ میرا جو ہے وہ ایک میسیج چھوڑ دینے سے، ایک ٹویٹ کر دینے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میں کہ اللہ نے وہ ساری کہانی ذکر کی ہے کہ اس وقت وہ جو لوگ جن کو مانا کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ کاش کے منحوسو اگر تم نہ ہوتے ہم تو کب کا ایمان لا چکے ہوتے، اگر تم نہ ہوتے ہم چاہتے تھے کبھی کبھار نماز پڑھنا، کبھی روزہ رکھنا، کبھی اللہ کی بات سننا، اللہ کی بات کرنا، تم ہمیں کہتے تھے نہیں ہم مولویوں کے رہنے نہیں جانا، کوئی ان کے قریب نہیں جانا، یہ تو بڑے یہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ دین کے قریب کرنے کے ان کو بالکل اللہ اور اس کے رسول قرآن سے دور کر دیا۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو کسی اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالو کہ جو الفاظ تمہارے لیے بوجھ نہ بن جائیں، تمہارے لیے تاوان کا ذریعہ نہ بن جائیں، تمہارے لیے تردد ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائیں۔
کبھی کسی نے آ کے بات کر دی یار یہ بات بتائیں، تو بجائے یہ کہ آپ نے اپنے دل کی اینات کے اندر، اپنے دل کے تکبر کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے آپ نے غلط طرف اس کو ڈال دیا، اور وہ آدمی کئی لوگوں کو اس طرف ڈالنا اس نے شروع کر دیا، جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے، جتنے بھی دین سے ہٹیں گے، سب کا وبال آپ کے سر پہ چلا جائے گا۔ نئی بات کا پتہ کوئی بات نہیں ہے، کہہ دو بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن کبھی کسی کو غلط بات مت بتاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ حق راستے سے کسی کو مت موڑو، کہ تم خود بھی اس سے مڑ جاؤ گے، اور تمہاری وجہ سے جتنے مڑیں گے ان سب کا ثواب، ان سب کا وبال اور ان سب کی برائی بھی تمہارے سر پہ ڈل جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت یہ ایک دوسرے پر باتوں کو ڈالیں گے، اور سر پہ جو ندامت پڑی ہے جہنم کی ان کو چھپاتے ہوں گے، اور ندامت کے ہمارے اپنا سر بھی نہیں چھپاتے ہوں گے۔ اللہ نے 19ویں بارے میں ذکر کیا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ اس آدمی کی دوستی نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ میں نماز پڑھنا چاہتا تھا، ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن فلاں کی باتوں میں آ کے میں اللہ کی بات سن ہی نہیں پاتا تھا۔ میں اللہ کی بات سننے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن فلاں نے بٹھا دیا، اور بیٹھ یار کوئی گل نہیں ہے، ساتھ ہی چلے جائیں گے، کٹھے چلیں گے۔ اور میں کہ کبھی بھی ایسا موقع فراہم نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے کوئی آدمی دین سے دور ہو جائے، آپ کے ذریعے سے کوئی آدمی نیک مجلس سے دور ہو جائے، خیر کی بات سے دور ہو جائے۔ تمہارا کیا پتا کہ تمہارا ایک لفظ بولنا، ایک بات کہنا تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر بھی جب بھی دنیا میں کوئی نبی آیا کرتا تھا، ان کو سب سے زیادہ قریب کے اندر چاہنے والے وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس دنیاوی اسباب کم ہوتے تھے۔ دنیاوی اسباب نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے کے اعتبار سے، ان کے ساتھ محبت کے اعتبار سے، اور ان کو یعنی سراہنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ غریب، فقیر اور وہ لوگ جو بالکل دنیاوی اعتبار سے دور ہوتے تھے، وہ زیادہ نبیوں کے قریب ہوتے تھے۔ اور جن کے پاس دنیاوی وسائل بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ جب نبیوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جو چیزیں تم بھیجے گئے ہو لے کر ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، اور ان کا جھوٹا سمجھنا صرف اپنے مال و اولاد کی وجہ سے ہوتا تھا، کہ میرے پاس لو جی ماشاءاللہ اتنی دنیا ہے، اتنے حالات ہیں، اتنے وسائل ہیں میرے پاس۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چاہنے والے ماشاءاللہ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس اللہ نے اتنی دنیا دی کہ آج تک ان کے نام پہ ماشاءاللہ کون چل رہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پورے کے پورے مکے اور مدینے کے رؤساء کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ان لوگوں کو جن کے پاس مال بھی زیادہ تھا، جیسے ان کے مال کی وجہ سے سرخرو ہو رہے تھے، اللہ نے دین کو بنا کر دین کے اندر آ کے ان کی سرخروئی کو اور زیادہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کی وجہ سے ان کے اندر کوئی مال کم ہونا شروع ہو گیا یا ان کی عزت کم ہونا شروع ہو گئی، بلکہ اللہ پاک نے وسائل بھی زیادہ کر دیے اور ان کی عزت بھی زیادہ کر دی۔ اور پھر اللہ نے ایک لب لباب، ایک خلاصہ بتایا سب کو کہ اگر کسی کو مال کا کم ہونا زیادہ ہونا، وہ دین میں قوت اور کمزوری کا نظریہ سمجھ آتا ہے، یا اس کے دماغ میں وہ نظریہ بن کر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ لو جی مال ہے تو اس لیے دین کے زیادہ قریب آ سکتے ہیں، کیونکہ وسائل زیادہ ہوں گے، پیٹ کی مشکلات ساتھ نہیں لگی ہوں گی، اس لیے جو ہے وہ زیادہ ہم دین کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ گتھلی، یہ بھی اللہ نے بات سلجھا دی کہ اے میرے بندو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرا رب ہی ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ روزی کا کم ہونا زیادہ ہونا، اے میرے بندے کبھی بھی ان معاملات کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ یہ روزی کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے انگوٹھے چاپ ہیں جو اربوں روپے کے مالک ہیں، اور دنیا میں کتنے پڑھے لکھے ہیں بیچارے اور ان کے پاس جاب نہیں ہے، ریڑھی لگا کے بازاروں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، انگوٹھا لگانا نہیں آتا۔ ہمارے ماشاءاللہ رانا صاحب کو انگوٹھا لگانا نہیں آتا اور اربوں کے مالک ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے وہ کام کرنے والے پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے وہ پھر رہے انگوٹھا چھاپ بالکل۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ میرا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کم کر دیتا ہے۔ کبھی روزی کا زیادہ ہو جانا اپنے لیے دین سے دوری کا ذریعہ نہ بنا لینا، اور کبھی روزی کا کم ہو جانا اپنے آپ کو پیچھے جانے کا ذریعہ نہ بنا دینا۔
موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 آدمی ہیں، کہا جی حضرت وہ آپ اللہ کے پاس جا ہی رہے ہیں، دعا کرائیے گا، بڑی مشکلات ہیں، بالکل جو ہے وہ آٹا بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، وسائل بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا رستے میں ملا، کہا جی حضرت اتنی دنیا ہو گئی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اللہ سے کہا تھوڑی سی کم کر دے، اتنی میں نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاس گئے، دونوں کا پیغام دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلا جو بندہ ملا تھا اس سے کہا کرو کہ میرے بندو ہمیشہ گھٹ کے نہ رہا کرو، ہمیشہ گھٹ کے جو ہے نا وہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا سوچ کی کمی، ہمیشہ جو ہے وہ شکایات منہ پہ رہتی ہیں، لو جی ہے ہی نہیں ہے جی کتوں کریے، یہ ہے وہ ہے۔ اسے کہو میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کر، تھوڑا مل رہا ہے شکر ادا کر، یہ تیرا شکر ادا کرنا چند دن میں تمہیں اتنا آگے لے کر جائے گا جس کی حد نہیں۔ اور دوسرے بندے سے میرا پیغام دینا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں روزی روٹی کم ہو جائے، سنبھالا نہیں جا رہا ہے، ایسا کرو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے جی، دونوں سے ملاقات ہوئی تو پہلے بندے سے کہا بھی شکر ادا کیا کرو، اور کہنا سانو دیتا کیا کہ شکر ادا کریے، سانو دیتا کیا کہ شکر ادا کریے۔ میں کہا بس ساری زندگی روتے ہی رہو گے۔ اور دوسرے کو بلا کر کہا کہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا شکر ادا کرنا کم کر دو۔ کہا کہ حضرت موسیٰ جس خدا نے اتنا کچھ دیا ہے، جس خدا نے پاؤں سے لے کے سر تک نعمتیں دی ہیں، میری تو زبان اس کے لیے سر نگو ہے، میرا پورا سر میرا پورا جسم، میں کیسے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ فرمایا کہ میرے بندے پھر نعمتیں بھی کم نہیں ہوں گی، جتنا شکر ادا کرو گے اتنی نعمتیں بھی زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر حال میں اللہ جل جلالہ و من والوں کا شکر مجھے آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک دنیاوی اعتبار سے سب مشکلات بھی دور کر دیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک مال کے اندر برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔